السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم کی بہت اہمیت ہے، ہم جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں تعلیم کو لے کر کے ہیں، جیسے انما بعثت معلما وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ بعض مرتبہ یوں بھی کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تب بھی جاؤ۔ اس طرح کی بھی حدیث ہے، مستند حدیث۔ اس سے علم کی اور تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دلائیں۔ کچھ بھی کریں لیکن بچوں کو تعلیم سے محروم نہ رکھیں، ان کو پڑھائیں، اور جہاں تک ہو سکے مسلم اداروں کو اہمیت دینے کی کوشش کریں، چونکہ ہم نان مسلم اداروں کو اہمیت دیتے تھے لیکن وہ ہمیں اپنا نہیں سمجھتے۔ اس کی کھلی مثال یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسلامی احکامات کے اوپر عمل کرنے نہیں دے رہے۔ حجاب ہی کا معاملہ لے لیجیے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اسکولوں کا رخ کرنے کی کوشش کریں۔ اسکولوں کے ذمہ داران کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اتنے مضبوط کریں کہ انہیں دیگر طلباء کو اور ان کے پیرنٹس کو دوسرے اسکول کی طرف جانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس بات کی حتی الممکن کوشش کریں۔ مزید یہ کہ عام طور پر ہمارے جو ادارے مضبوط نہیں ہیں، ہمارے جو اسکول سمجھ رہے نا، ہمارے جو اسکولز ہیں مضبوط نہیں رہنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم فیس کے دینے میں لاپرواہی برتتے ہیں۔ جو فیس متعین کی جاتی ہے اس فیس کو دینے میں لاپرواہی برتتے ہیں۔ اپنے چھینا دیں گے کہہ کر کے ٹال مٹول کرتے ہیں، اور اخیر سال تک اس کو اس طرح ٹال دیتے ہیں۔ جب آخر وقت آتا ہے تو تھوڑے بہت دے کر کے کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ادارہ صحیح طور پر نظم نہیں رکھ سکتا تعلیم کا۔ یہ ہے بنیادی وجہ۔ ہمارے ادارے جو کمزور ہو رہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسرے اداروں میں تو مکمل فیس دیتے ہیں، وہاں کوئی ٹال مٹول نہیں ہوتا، وہاں کوئی کاہلی نہیں ہوتی، وہاں وقت کے اوپر فیس بن دی جاتی ہے۔ لیکن جہاں اپنے ادارے کا معاملہ آتا ہے یہاں پر لاپرواہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ادارہ بھی سمجھ رہے نا، اسکولز والے بھی صحیح طور پر نظم و نسق میں کامیاب نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ سے پھر ہم ہی بدنام کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے صحیح نہیں ہیں۔ ہمارے ادارے صحیح ہوتے ہیں تو ہم جو سو دوسرے اداروں کا ہم رخ کیوں کرتے ہیں، اس طرح بھی جو سب بولتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ فیس کے معاملے میں ہم قطعی لاپرواہی نہ کریں۔ جس طرح تقریبات کے اوپر ہم لاکھوں جو سو لگا دیتے، اسی طرح یہ تعلیم ہے۔ تعلیم سے آدمی بنتا ہے، کیا نہیں بنتا، آدمی بولنے کے قابل بنتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ اس کے اندر آتا ہے، اس کا فیوچر، ساری چیزوں کا مدار تعلیم کے اوپر ہے۔ ہاں، ان پیسوں سے بچے کا مستقبل جو سو بن رہا، تو ہم یہ پیسے دینے کے اندر ہمیں خطائی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ لہٰذا افراد کو چاہیے کہ وہ ان دونوں چیزوں کے اوپر بھی توجہ دیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو مسلم اداروں میں ڈالنے کی کوشش کریں، اور فیس وقت کے اوپر دیں، جو جتنی فیس ہے اتنی دینے کی کوشش کریں، جس کی وجہ سے ہمارے ادارے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ خاص طور سے ائمہ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ تک میری یہ وائس پہنچ رہی ہے تو جمعہ میں اس بات کا ذکر ضرور کریں، ہو سکے تو دعا کے بعد اس کا اعلان بھی کروائیں۔ جس کسی کے پاس بھی یہ وائس پہنچ رہی ہے ان سے درخواست ہے کہ آپ کے رابطے میں اگر کوئی حفاظ علماء آپ کے رابطے میں ہیں تو ان تک اس وائس کو پرسنل پر ڈالیں، گروپ کے اوپر نہیں دیکھ رہے لوگ آج کل، پرسنل میں ڈالیں اور ان سے درخواست کریں کہ بھائی یہ اہم چیز ہے، اس کو اپنے جمعہ میں اپنے رکھیں، لوگوں کو بتلائیں۔ اس طرح آپ امام صاحب سے درخواست کریں، اس طرح پبلک کے اندر اس بات کو جو ہے پہنچائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہر شخص اپنے تئیں کوشش اس بات کی کرے کہ میں کچھ قوم کے لیے میرا کچھ وقت کام آ جائے، کچھ وقت قوم کے لیے نکالے۔ ہاں، تعلیم کے اعتبار سے، غربت کے خاتمے کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ آدمی اگر کام کرنے کے لیے جو باہر نکلا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کام بہت ہے کرنے کے لیے۔ تو بہرحال درخواست ہے کہ ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں۔ خدمت خلق ویلفیئر سوسائٹی بودھن، الیاس قاسمی۔ السلام علیکم۔